بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ ہماری اس مسجد میں ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں، اور یہ خالی یہاں جمع ہونا نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا کے ہمارے تبلیغی مراکز میں ہفتہ واری اجتماع کے عنوان پر، شب گزاری کے عنوان پر سبھی جگہ ماشاءاللہ ہمارا مجمع پہنچتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماع حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے خود حضرت کا شروع کیا ہوا اجتماع ہے۔ حضرت نے اپنے زمانے میں کام کرنے والوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ کام کرنے والے حضرات ہفتے میں ایک مرتبہ پنچ کوسے کے عنوان پر جمع ہو جایا کریں۔ 5 کوس کے لوگ تو اطراف کے دیہات کے لوگ اپنی مرکزی جگہ پر ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اجتماع اس زمانے سے ہے۔ اس اجتماع کو 100 سال ہو گئے۔ بھئی اس کا عنوان کیا ہے کہ ہمارا مجمع اپنے اپنے علاقوں میں پورے ہفتے کام کرتا ہے، کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے ان 5 کوسوں میں حاضر ہو کر ہمارے جو فکریں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور جس میں ہم مشغول ہیں، یہاں کے مداگروں کے ذریعے سے اس میں تازگی ہو جائے، اور جتنا کر رہے ہیں اس میں آگے کرنے کی ہمارے اندر فکر آ جائے۔ ہم سب سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں غفلت آ جاتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے وہ غفلت کی جگہ ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سزا کے طور پر بھیجا تھا۔ وہ تو جنت میں رہ رہے تھے، مگر یہ دنیا کو سزا کے طور پر یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس دنیا میں یہ رہنے کی جگہ نہیں، ہم جنت سے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہماری واپسی جنت میں ہوگی۔ یہ چند دن یہاں گزار کر پھر ہمیں واپس جانا ہے، تو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مومن کا قید خانہ ہے یہ دنیا۔ یہاں ہماری ضروریات ہمارے ساتھ اللہ نے لگا دی ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے مختلف اللہ پاک نے اسباب مہیا کر دیے اس دنیا میں۔ اب ضروریات پورا کرنے میں اگر آدمی اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ ہے تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ بھی اچھا اختیار کرتا ہے، اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے اپنے مقصد زندگی پر اپنی زندگی کو گزار کر اللہ سے جا ملتا ہے۔ اور اگر اس بندے کو صحیح بات کی فکر نہ دلائی جائے تو وہ بندہ اس دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اور دنیا میں جیسے غیر ایمان والا اپنی زندگی گزارتا ہے، ایسے یہ بندہ بھی اپنی زندگی گزار کر دنیا سے جاتا ہے۔ اس دنیا میں چونکہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس دنیا میں انسانوں کو لبھانے والی اللہ نے چیزیں بنائی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کی چیزوں میں کشش رکھی ہے، زین للناس، کہ اس کو مزین کر دیا گیا۔ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ، کہ مختلف شکلوں میں اللہ نے کشش رکھی ہے، اس کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا ہے۔
اور اس میں یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں طبقہ اس کشش سے بچ جائے گا. یہ کشش کسی کے لیے خاص کوئی مختص نہیں ہے کہ خاص قسم کا مجمع ہوگا جو اس کی کشش میں مبتلا ہو جائے گا اور فلاں فلاں مجمع ہوگا جو اس سے بچا ہوا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کشش میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. ہاں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سنایا ایک آدمی کا، کہ اس بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بلعام باورا کا. بہت بڑا نیک تھا، بہت بڑا بزرگ آدمی تھا، مستجاب الدعا آدمی تھا، اور اللہ کا بڑا قرب اسے ملا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگ اس کے پاس پہنچے. کیسے کیسے لوگ پھسل جاتے ہیں، وہ بات کیسے کیسے لوگ پھسل جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بعض لوگ حاضر ہوئے کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، تجھے اللہ پاک نے مستجاب الدعا بنایا ہے تو تو ان کے خلاف بد دعا کر دے. تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. تو اس نے ان کو ٹال دیا. چند دن گزرے کہ وہ لوگ مال لے کر حاضر ہو گئے کہ تو بد دعا کر دے، ہم تجھے پیسے دے دیں گے، مال دے دیں گے. تو اس نے کہا میں مال قبول نہیں کرتا اور ان کو رد کر دیا. پھر تھوڑے دن گزرے کہ وہ اس سے زیادہ ہیرے جواہرات لے کر پہنچ گئے. اس نے جب دیکھی یہ چیزیں ہیرے جواہرات تو اندر سے للچا گیا، اور للچا کر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے. اور ابھی تو اس نے اتنا جملہ کہا تھا کہ اے اللہ موسیٰ، اتنا بولا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اب اس نے ان کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے للچا کر. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. للچا گیا اور للچا کر اس نے ہاتھ اٹھا دیے. ابھی تو ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے، اور اس کی وہ زبان جس کی تاثیر یہ تھی کہ وہ دعا کرتا تھا، اس کی دعا آسمانوں پر جاتی تھی، اس کی زبان باہر آ گئی اور کتے کی طرح یہاں لٹک گئی، اتنی لٹک گئی، ناف تک لٹک گئی. کہ کس نے اس کو بہکایا پھسلایا؟ کہ اس دنیا کی چمک دمک نے، اس دنیا کی چمک دمک نے اس کو پھسلا دیا. اتنا مقرب اللہ کا تھا. شیطان اللہ کا کتنا مقرب تھا کہ کس چیز نے اس کو پھسلا دیا. تو اس دنیا میں فتنوں سے ہم میں سے کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے، کبھی بھی فتنہ پہنچ سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسنون دعاؤں میں ہے کہ اللہ تو مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما. حسن مآب مستقل دعاؤں میں مانگا جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ دعا مانگ رہے تھے تہجد میں ان کے ساتھ سفر میں تھا. اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، ولیج کہتے ہیں کہ خاص اللہ کا بھیدی، اللہ کے قریب رہنے والا. جیسے گھر کا بھیدی ہوتا ہے نا، کتنا مقرب ہوتا ہے، ایسے اللہ کا مقرب. زلفا اللہ کا بہت ہی مقرب. پھر اس کے بعد مانگا کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کر دے. ہم لوگ رائے گنج میں ہی تھے، ہمارے کمرے میں ہی، میں اس کمرے میں تھا. تو میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اس دعا میں یہ ہے کہ اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. تو ایک آدمی اللہ کے مقرب ہو جائے گا تو کیا اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہو جائے گا؟ وہ تو اللہ کا ولیج بن گیا، اللہ کا قریبی بن گیا. تو فوراً انہوں نے کہا کہ کیا بلعام باورا اللہ کے قریب نہیں تھا؟ کیا شیطان اللہ کے قریب نہیں تھا؟ کہ پھر بھی چلے گئے. کہ یہ دنیا ایسی ہی جگہ ہے. یہ دنیا کی ان چمک دمک میں ہم اور آپ بھی جی رہے ہیں. یہ جو شکلیں ہیں لبھانے والی، ان شکلوں میں ہم جیتے ہیں.
مگر اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ ہمارا یہ مجمع باتوفیق مجمع ہے کہ اس چمک دمک اور اس لبھانے والی چیزوں کے درمیان اور ماحول میں ہم سب کو اللہ پاک نے بڑی توفیق دی ہے. باتوفیق کا مطلب بڑی توفیق دی ہے ہم سب کو کہ ہم سب کو اس ماحول میں اللہ نے ہمارا رخ دین کی طرف کر دیا اور دین کی محنت کی طرف کر دیا. یہ ہم خود اپنی طرف سے اللہ کے دین کی طرف نہیں گئے ہیں، اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال ہوئی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بندہ تو بغیر اللہ کے ارادے کے ارادہ بھی نہیں کر سکتا. اور امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ درخت کا ایک پتا بغیر اللہ کے ارادے کے ہل نہیں سکتا. جب اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی ارادہ نہیں کر سکتا اور درخت کا پتا نہیں ہل سکتا تو کیا ہم سب کو یہ سارے کام کرنے کی توفیق بغیر اللہ کے ارادے کے ہو جائے گی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، کہ جتنا تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کے فضل سے ملا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ ہے. اکثر آپ تبلیغ میں مجمع کو دیکھیں، پوچھیں ان سے کہ جس دن تبلیغ والے آپ کے پاس آئے تھے تو آپ لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے؟ جی، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہم تبلیغ میں لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے؟ جی، ہم تو بچنا چاہتے تھے، مگر ہمارے اللہ نے ہم کو لگا دیا، ہمارے اللہ نے ہم کو لگایا، ورنہ تو ہم سب نے کچھ نہ کچھ راستے نکالے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں لے آیا. تو ہمارے اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال ہوئی اور اب تک ہمیں چلا رہا ہے. ورنہ آپ کے اس شہر میں آپ دیکھیں ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے چلنا شروع کیا مگر ابھی نہیں چل رہے ہیں. ان کے 4 مہینے لگے ہیں، ان کے سال لگے ہیں، انہوں نے 7 مہینے لگائے ہیں، اور انہوں نے 4 مہینے لگائے. وہ تقاضوں پر جاتے تھے، بڑے بڑے مشورے کرتے تھے، مگر پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ ابھی وہ نہیں چل پا رہے ہیں. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو آنا چاہتے ہیں آ نہیں پاتے. ان کے پاس ملاقاتوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی یہ سب چیزیں کریں. وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں ان چیزوں میں متوجہ کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں ہو پا رہا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں کہ ہم سب کو اللہ نے، ہم پر اللہ نے فضل فرمایا، مہربانی فرمائی کہ اللہ نے ہم سب کا رخ اس طرف کر دیا. ہم اپنے اپنے مقام پر پورا ہفتہ انہی مشغلوں کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں اپنی ان چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں. پھر ہفتے میں ہم کو یہاں بلایا جاتا ہے، ان مسجدوں میں مراکز پر بلایا جاتا ہے. کیوں کہ جس طرح مسجد کے باہر کی دنیا اور لوگوں پر اثر کرتی ہے، ہم پر اور آپ پر بھی اثر کرتی ہے، ہم پر اور آپ پر بھی اثر کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے واعظ فرمایا، پھر وہ صحابہ گھر گئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام گھر جانے کے بعد ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی کہ جب ایک مجلس سے حضور کے زمانے میں آدمی دور ہوا تو وہاں کیفیت بدل جائے تو کیا ہماری کیفیتیں نہیں بدلتی ہوگی؟ تو یہاں لا کر پھر اس کو تازہ کیا جاتا ہے. یہ ہفتہ وار اجتماع جو ہمارا ہوتا ہے، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کروایا تاکہ ہمارا آنے والا مجمع پھر تازہ دم ہو کر یہاں سے جائے. حضرات صحابہ کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہر ہفتے شب جمعہ میں جمع ہوتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام والی باتیں دہراتے تھے. کیوں؟ تاکہ مجمع اس پر باقی رہے کہ ہم ان باتوں کے سننے کے، کہنے کے محتاج اور ضرورت مند ہیں. تو ہم میں کا ہر آدمی اسی ذہن سے ہمیں یہاں پہنچنا ہے کہ ہم اپنی جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کی اور قدر کرنے والے بنیں، اور اس کے ذریعے سے جو چیز چاہی جاتی ہے اس میں اور ہماری بڑھوتری کیسے ہو اور اس میں نکھار کیسے آئے، اس کی فکروں کے ساتھ یہاں سے واپسی ہو ہماری.
ایسا نہیں ہے کہ خالی آنا اور خالی بات سنی اور چلے جانا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہاں ان جگہوں پر آتے ہوئے ہمارے عزائم اور ہماری نیتوں میں یہ چیزیں شامل ہو. ورنہ تو باتیں تو پوری دنیا سنتی ہے. ارے بھائی ہماری اور آپ کی کیا باتیں ہیں؟ لوگوں نے تو حضور کی باتیں سنی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں سنی تھی. حضور کے زمانے میں ایک مجمع تھا کہ اس مجمع نے حضور کی باتیں سنی تھی، لیکن اللہ پاک ان کو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ڈالیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ان کو بننے کے سارے اسباب مل گئے. آدمی جماعتوں میں لگتا ہے تو اکثر جماعتوں میں آدمی لگنے کے بعد 3 باتیں کہتا ہے کہ ہمیں ایسی جماعت میں جوڑو نا جس میں امیر صاحب بہت اچھے ہوں. اکثر یہ کہتا ہے، ارے بولو نہیں کہتے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ جماعت کے ساتھی بہت اچھے ہوں، ایسی جماعت میں بھیجنا. اور تیسرا یوں کہتا ہے کہ ایسے علاقے میں ہمارے رخ بنانا جہاں ہمیں کچھ سیکھنے ملے. بولو اکثر یہی ہوتا ہے. ارے بھائی کچھ وہاں تو کرو بھائی. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجمع تھا جن کو ایک ساتھ یہ 3 چیزیں ملی. 3 چیزیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دنیا میں کوئی اچھا ہو سکتا ہے. ایک منافقین کی جماعت ہے کہ جو حضور کے ساتھ سفروں میں گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے زندگی بھر نماز پڑھی. ان کو کوئی نہیں جانتا تھا 2 آدمیوں کے علاوہ. ایک حضور جانتے تھے اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن کو ان کا علم ان کا بتایا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ. باقی صحابہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون کون منافق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کی وفات ہوئی ہے تو حضرت حذیفہ ان کے جنازے میں ہیں، اگر وہ شریک ہوئے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے. تو کوئی نہیں جانتا تھا. انہوں نے حضور کے ساتھ سفر کیے ہیں، حضور کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہے. تو حضور سے بڑا کوئی امیر دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو سب سے اچھا امیر ملا ان کو، ساتھی سب سے اچھے ملے ان کو. بھائی ابو بکر صدیق ملے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، مہاجرین اور انصار کی جماعت ملی. عشرہ مبشرہ ملے. ان سے اچھے دنیا میں کوئی ساتھی ہو سکتے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں اچھا رخ جماعت کا ہو، تو ان سے اچھا رخ کسی کے پاس نہیں تھا. مکے اور مدینے کا رخ، مدینہ منورہ کی فضا ہے. ایسے فضا کا اگر 2 دن قیدی کو باندھ دیا جائے تو وہ قیدی اس فضا سے متاثر ہوتا تھا، مگر یہ متاثر نہیں ہوئے. قیدی متاثر ہو جاتا تھا مگر ان کو اثر نہیں ہوا. بھئی کیا بات ہو گئی؟ کہ جی ان کے اندر ان چیزوں سے لینے کی کوئی طلب نہیں تھی. تو اللہ ایسا سخت ناراض ہوا کہ مشرکین سے زیادہ سخت سزا ان کو اللہ دیں گے، کہ سب سے نیچے کی جہنم خطرناک ہوگی، اس میں اللہ ان کو ڈالیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو خالی ہمارا نیرا سننا کہنا نہیں، ہمارا نیت، کہنے والے کی بھی نیت، سننے والوں کی بھی نیت. تو پھر اللہ پاک اس کے ذریعے سے آگے کی توفیق دیتے ہیں. اور اتنا بڑا کام جو ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. کہ یہ کس کا کام ہے؟ کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، کار نبوت یقین کرتا ہوں. تو کار نبوت نے کیا کام کیا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اکثر نبیوں کی بعثت دنیا میں اس وقت ہوتی ہے جب دنیا میں بگاڑ عام ہو جائے، عمومی طور پر مجموعوں میں بگاڑ آ جائے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت تو ایسے سخت حالات میں ہوئی ہے کہ 1-2 دن کا بگاڑ نہیں، 600 سال کا بگاڑ تھا. کتنے سال کا بولو؟ 600 سال کا. پاکیزہ جگہ بیت اللہ، جس کو اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا مرکز ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی. وہ ہدایت کا مرکز، وہ بھی گندگی سے نہیں بچ سکا. ایسی گندگی کہ اس بیت اللہ میں 1-2 بت نہیں، کتنے بت آ گئے؟ 360 بت آ گئے. اتنی گندگی. ایسے ماحول میں ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے.
اور اس زمانے کا فساد اتنا خطرناک فساد، اتنا کہ آج ہم جتنے فساد کی چیخیں لگا رہے ہیں، یہ فساد اس فساد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمانے کے فساد کو آپ تقابل کرو گے تو اس زمانے کا فساد ابھرا ہوا فساد تھا، بھرا ہوا فساد۔ ارے بھائی اس زمانے میں لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، آج کوئی کر رہا ہے؟ ارے بھائی کوئی کر رہا ہے؟ اس زمانے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ابھی کوئی کر رہا ہے؟ پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، ابھی کوئی چاٹ رہا ہے؟ تو ایسا فساد سر اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن کار نبوت، نبی والی محنت، اس نے کیا کام کیا؟ ہمارے گزر فرماتے تھے کہ نبیوں کا کام اگر یہ کام کرتا ہے کہ اگر افراد کو لگ جائیں تو افراد کو بدل دیتا ہے، اور ماحول میں کسی ماحول میں کیا جائے تو نبی والی محنت ماحول کو بدل دیتی ہے۔ چنانچہ یہ بگڑے ہوئے ماحول میں نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، اور اس زمانے کے لوگوں پر جب نبی کی محنت ہوئی ہے تو ان میں سے ایک ایک آدمی کیسا بنا؟ ایک ایک آدمی کی آپ پچھلی زندگی کو غور کرو کہ وہ پیچھے کیسا تھا، اور اس کو نبی کی محنت لگی، وہ کیسا بن گیا۔ نبی کی محنت آدمیوں کو سب سے پہلے بناتی ہے، آدمیوں کو بناتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے لوگ یوں کہتے تھے کہ تمہیں تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، تم کیا کرو گے؟ تو ایسا کیوں ان کو کہتے تھے؟ وہ اونٹ چرانے کے لیے جاتے تھے، اونٹ کو کھو کر آتے تھے۔ کوئی اونٹ ایسا تھوڑی ہے کہ 54 جیب میں رکھی ہے کہیں گر گئی، ایسا ہوتا ہے؟ اونٹ کوئی کھو جاتا ہے؟ وہ اونٹ کھو دیتے تھے۔ اور اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب محنت ہو گئی تو ان میں کیا استعداد بنی کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ اور 3 بر اعظم پر انہوں نے حکومت کی۔ 3 بر اعظم کس کو کہتے ہیں؟ جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ اونٹ چراتے نہیں آتا، تو وہ آدمی ایسا بن گیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا جو معرکہ ہوا ہے، پیچھے سے جس نے حملہ کیا، چھوٹا سا مدینہ ہے اور 70 بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے، ہر گھر میں ماتم ہے۔ یہ سارا کام کرنے کا جس نے کام کیا وہ کون تھا؟ سارا کام کرنے والا آدمی حضرت خالد ابن ولید تھے۔ ان پر حضور علیہ السلام کی محنت ہوئی، وہ کیسے بن گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ یوں کہا جاتا تھا کہ جہاں خالد جاتے ہیں وہاں فتح ہے۔ یہ پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا۔ ایک ایک آدمی پر آپ غور کریں کہ ایک ایک آدمی میں کیا کیا چیزیں پیدا ہو گئی، کہ نبی کا کام اگر افراد کو لگتا ہے، شخصیات لوگوں کو جو لگتا ہے اور وہ اس کو طلب سے لیتے ہیں تو ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کی فکریں بدل جاتی ہے، ان کے جذبات بدل جاتے ہیں، ان کا رہنا سہنا بدل جاتا ہے۔ اور دوسرا جس ماحول میں یہ کیا جائے وہ ماحول بدل جاتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ محنت مدینہ منورہ میں اس محنت کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ مکے میں نہیں ملا، مدینہ منورہ میں ملا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا، اس کو جگہ دی، تو وہ مدینہ اور وہ اس زمانے کے جاہلیت کا زمانہ کیسے بدل گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ مدینے کی فضا ایسی پاکیزہ بن گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وفود کو علاقوں میں محنت کے لیے بھیجتے تھے تو ان کو ہدایت یہ فرماتے تھے کہ وہاں سے نقد جماعتیں بنا کر مدینہ منورہ بھیجو۔ ہے تو صحابہ میں آپ پڑھیں، یہ نقد جماعت بنانا ہے نا، نقد جماعت جہاں جاؤ وہاں سے نقد جماعت بناؤ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وفود کو ہدایت فرماتے تھے کہ تم جہاں جاؤ وہاں سے نقد جماعت بناؤ، اس کو مدینہ منورہ بھیجو۔ وہ وفود مدینہ منورہ میں چند دن ٹھہرتے تھے، چند دن، اور ان چند دنوں کے اثرات ان پر ایسے پڑتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات یہاں سیکھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اور یہاں سے وہ باتیں لے کر جاتے تھے۔ بلکہ مدینہ منورہ کے اثرات مدینہ کی مسجد میں نہیں تھے، مدینہ کی گلیوں میں نہیں تھے، دنیا کی سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے۔ سب سے بدترین جگہ جو بازار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بازار ہماری مسجدوں جیسے ہو گئے۔ سوق المسلمین کا مصلاہم، کہ
کہ ہمارے بازاروں پر ایسے اثر ہو گیا تھا جیسے ایمان والوں کی مسجدیں ہوتی ہے، وہ اثرات ہمارے بازاروں پر تھے کہ یہ مبارک محنت یہ اثر کرتی ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو اس میں مشغول کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سب سے پہلا تقاضا جو ہم سب سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب محنت میں لگنے والوں کی زندگیاں ایسی بنی اس کی محنت کے ذریعے سے کہ جو زندگی ہم میں سے ہر ایک سے ہمارا اللہ چاہتا ہے وہ زندگیاں ہماری بنے، کیونکہ اللہ پاک ہماری محنت کے ذریعے سے اوروں کی زندگیاں بنی کہ نہیں بنی وہ ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا۔ جن لوگوں پر ہماری محنت ہو رہی ہے ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت دے دیں گے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت بہت بڑے مجمع پر ہوئی تھی، لیکن ان میں سے جن کو اللہ کو ہدایت دینی تھی دے دی، جن کو نہیں دینی تھی اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، اور جن کو ہدایت نہیں ملی ہے ان کا سوال کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کہ جہنم میں جانے والوں کے متعلق ہم تم سے سوال نہیں کریں گے۔ بعض مرتبہ ہمارے ساتھی بیان میں کہتے ہیں بھائی جہنم میں لوگ جائیں گے اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہم کیا کریں، انہوں نے وہ نہیں مانے تو کیا ہمارے ذمہ ہے یہ؟ اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ جہنم میں جانے والوں کا اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ تو لوگ کتنا سمجھے وہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، میں کتنا سمجھا وہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے۔ تو اس مبارک محنت میں لگنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس میں لگنے کے بعد میں ایسا بنوں جیسا مجھے میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے ہدایت کا جو وعدہ کیا ہے وہ محنت کرنے والے کے لیے کیا ہے، جو محنت کرے گا اسے ہدایت دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس پر تمہاری محنت ہوگی اس کو ہدایت دیں گے۔ بھائی نبی علیہ السلام کی محنت تو ابو طالب پر بھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کی محنت تو ابو لہب پر بھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کی محنت تو ابو جہل پر بھی ہوئی تھی۔ ہماری محنت جو محنت کرے گا اس کی ہدایت کے وعدے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب سے بنی ہوئی زندگیوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اعملوا فسیر اللہ عملکم، اے لوگو عمل والی زندگی بناؤ، اللہ تمہاری عمل والی زندگی دیکھے گا۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تم اس محنت سے کیا چاہتے ہو؟ کہ جی احیاء و جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں وہ چیز دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ چاہتے ہیں۔ بھائی کس میں زندہ ہو جائے؟ کہ محنت کرنے والوں میں زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ تو یہ فکر اللہ کا فضل ہے کہ اس مبارک محنت کے چلنے کے بعد ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی درجے میں آ جاتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ہمارا یہ کام چل پڑا تو سب سے پہلی جو چیز زندہ ہوگی وہ ایمانیات کا دین زندہ ہوگا اور عبادات کا دین زندہ ہوگا۔ آپ دیکھیں ٹپوری قسم کا آدمی ہے، بازاری آدمی ہے، اور جہاں بیگ اٹھا کر مسجد میں جاتا ہے اور ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، جاتے ہی اس کے اندر عبادت کا دین زندہ ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز شروع کر دیتا ہے، تہجد پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ پاک نے اس محنت میں ایک عجیب و غریب چیز رکھی ہے، اس کے اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کو بزرگی کی طرف لے جاتا ہے، نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، بشرطے کہ محنت کو اچھے سے کیا جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ، جب کام شروع ہوا تو بعد میں تو ماشاءاللہ حضرات کے وہ بڑے معاون رہے، لیکن جب کام شروع ہوا تو حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ مولانا الیاس صاحب کیا باتیں کہہ رہے ہیں، تو بڑی تشویش تھی، پتہ نہیں حضرت دہلوی کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ تھا کہ بھئی کوئی قابل اعتماد آدمی آ جائے تو ہم ان سے پوچھیں کہ حضرت دہلوی کیا باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کی شان حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے وہاں کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، وہ انتقال ہو گیا، زمانہ ہوا، تو وہ حضرت سے بیعت تھے، وہ اور حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عام طور سے جب کوئی مرید اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے نا تو اجازت لے کر جاتا ہے کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ یہ اچانک عصر کے بعد پہنچ گئے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اچانک دیکھا تو کہنے لگے کہ جی کیسے حاضری ہوئی بغیر اطلاع کے؟ تو حضرت نے فرمایا حضرت تبلیغی جماعت میں آیا ہوں۔ کس میں آیا ہوں؟ تو حضرت ایک دم کھل اٹھے، اور ان کو تو چونکہ قابل اعتماد آدمی سے سمجھنا تھا کہ حضرت دہلوی کیا کہتے ہیں، تو اب فوراً ان کا سوال جو دوسرا تھا وہ کیا کہا کہ بھئی مولانا الیاس صاحب کیا باتیں کہتے ہیں، کیا بات فرما رہے ہیں؟
تو وہ کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ کہو تو وہ باتیں میرے پاس لکھی ہوئی ہے، آپ کو سناؤں؟ یہ کہا میرے پاس لکھی ہوئی ہے، آپ کہو تو میں سناؤں؟ حضرت مولانا منظور رحمانی فرماتے ہیں میں نے وہ باتیں حضرت کے وہاں سے لکھ لی تھی. حضرت کے دروازے پر 40 باتیں لکھی ہوئی تھی، وہ میں لکھ کر لے گیا تھا. تو مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر میں نے سنانا شروع کیا. 12 یا 13 یا 14 اتنی سنائی کہ حضرت رائے پوری نے فرمایا بس 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 بس. پھر فرمایا یہ باتیں جو تم کیا سنا رہے ہو، اگر یہ باتیں کسی کی زندگی میں آ جائے وہ تو کتب بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ارے بولو کیا بن جائے گا؟ کتب جانتے ہو آپ؟ وہ جو اونچی ٹوپی نہیں پہنتا، بہت بڑی اونچی مینارے جیسی، اسی کو کہتے ہیں نا کتب. یہ کہہ رہے ہیں ہاں اسی کو کہتے ہیں. کتب ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو پھر کتب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اس دنیا میں 2 نظام ہیں. ایک تشریعی نظام شریعت کا، اس کے لیے اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں. ایک اللہ کا اس دنیا میں تکوینی نظام، جیسے ہوتے ہیں نا ابدال. آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا ابدال؟ اور اللہ کے بعض بندے اللہ ان کو اس دنیا کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے جو امیر صاحب ہوتے ہیں، ان کے امیر صاحب کو کہتے ہیں کتب. وہ جو ان کے امیر صاحب ہوتے ہیں ان کے امیر صاحب کو کیا کہتے ہیں بولو؟ حضرت کہنے لگے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو تم نے سنائے، اگر کسی فرد میں آ جائے تو کیا بن جائے گا؟ کتب بن جائے گا. کتب بن جائے گا. کتب ایسے طاقتور، ایسی تیزی کے ساتھ اللہ پاک اس کو ترقی دیتے ہیں. لیکن کس کو دیتے ہیں؟ جو اس نیت کے ساتھ اس مبارک محنت میں لگے اور اپنے آپ کو بنانے کی نیت سے چلے اور ان اعمال کا اہتمام کرے جو اعمال یہاں کرنے کو کہے جاتے ہیں، کہ اس کے ذریعے سے زندگی کے سارے شعبوں میں اس کو صحیح فکر آ جاتی ہے. سب سے بڑی جو چیز حرکت میں آتی ہے اس کے اندر کی فکر، ایمان حرکت میں آ جاتا ہے. اس محنت کی خاصیت یہ ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو لوگوں نے اس محنت کا نام تبلیغ رکھا، اگر میں اس محنت کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. کہ اگر اس کو کوئی کرتا ہے تو سیدھے اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کے ایمان پر، ایک دم اس کا ایمان حرکت میں آتا ہے. اور ایمان کی حرکت میں آنے پر ایسا سمجھو کہ ایک بیمار آدمی تھا، وہ تندرست ہونا شروع ہو گیا. اب بیمار تھا تو اس کا جسم سن مار گیا تھا، سن ہو گیا تھا. اب اس کا جسم سن ہو گیا تو پورا یوں چیر بھی دو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا جسم کسی نے چیر دیا. سوئی لگاؤ تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ مجھے کسی نے سوئی لگائی. وہ بیمار ہے، کھانا دو تو کہتا جی نہیں کھانا، پانی دو تو کہتا جی نہیں پینا، سوئی لگاؤ تو اسے کچھ نہیں پتہ چلتا کہ یہ بیمار جسم کی نشانی. اور جہاں اس جسم میں تندرستی آنا شروع ہوئی تو ذرا یوں چوٹی بھرو تو او بھائی کیا کر رہے ہو، اور ذرا سوئی لگاؤ تو ایک دم بھڑک جائے، وہی کیا ہو رہا ہے. پہلے جب اس کا جسم سن مارا ہوا تھا تو چیر دیا ڈاکٹر نے، اس کو پتہ نہیں چلا. لیکن اب طبیعت روح بصحت ہوئی تو تھوڑی بات بھی احساس ہو رہی ہے. جب ایمان میں تازگی آتی ہے تو اندر میں احساس پیدا ہو جاتا ہے اچھے برے کا. ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کا فرمان ہے جس کا مفہوم حضور نے فرمایا اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مومن. کہ تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تجھے تیرا گناہ غمگین کرے تو سمجھ کہ تو مومن ہے. جب اندر ضعف آ جاتا ہے تو نیکی پر خوشی بھی نہیں ہوتی اور گناہوں پر غمی بھی نہیں ہوتی. ایمان کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر اس پر محنت ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہو تو اس میں گراوٹ آتی ہے، زوال آتا ہے. ہمارے وہاں مدرسوں میں یہ مسئلہ پڑھایا جاتا ہے الایمان یزید و ینقص. بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ، 2 مہینے بحث چلتی ہے اس پر کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر وہ بڑھتا ہے تو ایک دم اعمال خیر بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. اور جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو اس میں خوشبو آتی ہے، تو ان میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے. بدبو ایسے جب یہ جسم میلا ہو جاتا ہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے. وہ بدبو کیا ہوتی ہے کہ اس کے جسم سے گندگی ظاہر ہوتی ہے. اس کے ہاتھوں سے غلط کام کرتا ہے، دل و دماغ سے غلط باتیں سوچتا ہے، آنکھوں سے گندی باتیں دیکھتا ہے، کانوں سے گندگی کو سنتا ہے. ہاں یہ اندر کی بات کہ اندر اس کی جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کی طرف وہ میلان کرتا ہے. ہر آدمی اپنی خلوت کو سوچے کہ میں تنہائی میں کیا چیزیں دیکھنے کو پسند کرتا ہوں
میں تنہائی میں کیا چیزیں سننے کو پسند کرتا ہوں، میں تنہائی میں کس چیزوں کو سوچتا ہوں۔ اجتماعی زندگی میں تو سارے بزرگ نظر آتے ہیں، بھائی نماز میں تو چور بھی نمازی ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں تو چور بھی حاجی ہوتا ہے۔ مسئلہ اجتماعی زندگی کا نہیں ہوتا، اب ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی کو سوچ لے کہ میرے اندر کیا جذبہ ہے، میرے جذبات کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں نمایاں ہو جاؤں۔ میں کرسی پر ابھی بیٹھا ہوں، مجھ سے قیامت میں پوچھ ہوگی، بتاؤ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے؟ ابھی والی صاحب نے عصر کے بعد کہا تھا کرسیوں پر بیٹھنے والے خطرے میں۔ اگر میری نیت ٹھیک نہیں ہے تو میں بات اللہ کے دین کی کہہ رہا ہوں، آپ کہو گے ماشاءاللہ مولوی صاحب اللہ کے دین کی بات سنا رہے ہیں، اب دین کی بات سناتے سناتے میرے اندر کے بگاڑ کی وجہ سے جہنم تیار ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے وہاں 5واں نمبر ہے تصحیح نیت کا۔ تصحیح نیت کا، ایک مصافحے میں نیت خراب ہو جاتی ہے، ایک سلام کوئی کرے اس میں نیت خراب ہو جاتی ہے، ایک مصافحہ نیت خراب کر دیتا ہے۔ اب تصحیح نیت، ہمارے دین کو ہمیں بناتے رہنا پڑے گا۔ اللہ نے ہمارا رخ دین کی طرف کیا ہے، مگر اس کو سنبھالنا پڑے گا، بناتے رہنا پڑے گا، اس کی فکر ہمیں اپنے اندر رکھنی پڑے گی، ورنہ غیر محسوس طریقے پر ہماری فکروں میں کمزوری ہو کر دوسروں کی فکر غالب آ جاتی ہے۔ دوسروں کی فکر کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن اپنی زندگی کی فکر کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے۔ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین۔ اور نبی جی اپنے آپ کو تو تم پابند بناؤ، اپنے آپ کو آپ پابند بناؤ اور دوسروں کو آپ ترغیب دو۔ ہم دوسروں میں بھرنے کے مکلف نہیں ہیں، اپنے آپ کو میں بھرنے کے ہم کو مکلف بنایا گیا، اپنے آپ کو پابند کرنے کا مکلف بنایا گیا، اپنی نگرانی کرنے کا مکلف بنایا گیا۔ ورنہ تو آدمی کا کوئی عمل ریا سے زخمی ہو جاتا ہے، کوئی سما سے زخمی ہو جاتا ہے، کوئی شہرت سے زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہر ہفتے جمع ہونا اور ان مذاکروں کو سننا کہ جس بڑی بات کی اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ کہیں ہمارا نفس اور شیطان ہمیں اس محنت میں لگنے کے بعد ہمیں غفلت میں نہ ڈال دے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے۔ شیطان جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ اس کا ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے جسم میں گردش کرتا ہے، یجری کمجرى الدم، ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اتنی ہی بڑی لیول کا ہوتا ہے۔ اگر وہ مولوی صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی مولوی صاحب، اور اگر وہ امیر صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی، ارے بولو بھائی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ روایت بیان کی تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور تو آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ تو فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا، وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، مگر وہ میرے تابع ہو گیا۔ ہمارا شیطان تھوڑی تابع ہوا ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے، مولانا محمد سلیمان نے پوچھا حضرت جی یہ بتاؤ کہ شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ شیطان تو سب کو بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو حضرت نے فرمایا شیطان سے بڑا اس کے ساتھ اس کا نفس ہے، اس کے نفس نے اس کو بہکا دیا۔ وہ جنت اللہ کے قریب تھا، اس کے نفس نے اس کو کہیں کا نہیں رکھا۔ وہ نفس میرے اور آپ کے ساتھ ہے، وہ شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ اس شیطان نے اللہ سے قسم کھائی ہے، کیا قسم کھائی ہے؟ کہ میں تیرے بندوں کے ان راستوں پر بیٹھ جاؤں گا جن راستوں کے ذریعے سے وہ تجھ تک پہنچتے ہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تاکید کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ لَأَقْعُدَنَّ، ہمارے عربی والے اس کو جانتے ہیں، لام تاکید بانون تاکید تقیلہ، کہ میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا بندوں کے ان راستوں پر جن راستوں سے بندے تجھ تک آتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا۔ کس سے پہلے پیدا ہوا؟ نبیوں سے پہلے۔ وہ سب کی نبض دبانا جانتا ہے، کس کی کون سی نبض دبانے کی، اور وہ موت تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تلبیس ابلیس ہمارے بزرگوں میں سے ایک کی کتاب ہے، تلبیس ابلیس، امام سیوطی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، کہ کن راستوں سے دھوکہ دیتا ہے۔ حضرت مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے بیان میں ہے کہ جو آدمی جس کام میں لگا ہوتا ہے اسی راستے سے دھوکہ دے دیتا ہے، کہ تبلیغ والے کو تبلیغ کے راستے سے دھوکہ دے دے گا۔ کہ پھر مثال دی کہ بھئی آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو جنت میں اس نے جنت کی چیز سے ہی دھوکہ دے دیا، کہ جنت کے درخت کو اس نے سمجھایا۔
افلا ادلک علی شجرۃ الخلد، کہ ہمیشہ تم جنت میں رہو، ایسا درخت میں تمہیں نہ بتاؤں؟ باہر کی چیز سے نہیں ورغلایا، جنت کی چیز سے ہی ورغلا دیا کہ جو آدمی جن کاموں میں ہوتا ہے ان کاموں میں ہی اس کو ورغلا دیتا ہے۔ مثلا میں مسجد میں آیا، عشاء کی نماز کا وقت ہے، عشاء کی 4 سنتیں مجھے پڑھنا ہے۔ اب شیطان مجھے سمجھا رہا ہے کہ آج کی تیری تلاوت باقی رہ گئی ہے، آج کی تیری تسبیح باقی رہ گئی ہے، تو اس نے مجھے عمل خیر میں مشغول کر دیا۔ میں نے تسبیح پوری کر لی، میں نے تلاوت پوری کر لی، مگر جو سنتیں اس نے مجھ سے چھڑوائی اس کا اب بدل نہیں ہوگا، گئی میری سنتیں۔ اب میں اس کو سمجھ بھی نہیں سکا کہ اس نے مجھ سے سونے کے بسکٹ لے لی اور یہ کھانے والی بسکٹ ہاتھ میں پکڑا دی کہ اوپر کے جو اس وقت کا عمل ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہ اس نے مجھ سے چھڑا دیا اور دوسرے عمل خیر میں مشغول کیا، مگر وہ عمل خیر میرا بعد میں بھی ہو سکتا تھا، اس وقت جو سنت پڑھنی تھی وہ میں بعد میں کیسے پڑھ سکوں گا، وہ گئی میری۔ کہ وہ دھوکہ دینا جانتا ہے، اس لیے ہمیں تازہ ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو علم و ذکر پر لائیں، علم و ذکر پر کہ کس وقت کا کیا امر ہے، حل کے امر کو پہچاننا تاکہ دھوکہ نہ کھا جائیں۔ ہمارے گزر فرماتے تھے کہ دیکھو حافظ صاحب بننا فرض نہیں، مولوی صاحب بننا فرض نہیں، اللہ کسی کو بنا دے یہ بہت بڑی بات ہے، مگر دیندار بننا فرض ہے۔ اور بغیر ضرورت ہم جن شعبوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان شعبوں میں مجھے کیسے رہنا، اس کا علم سیکھے بغیر کوئی آدمی دیندار نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ہمارے یہ جو فضائل اعمال فضائل صدقات کی کتاب ہے نا، فضائل اعمال فضائل صدقات کی کتاب، اس میں ہم کو کیا باتیں سنائی جاتی ہے کہ ایک ایمان والا وہ اس کی زندگی میں 5 شعبوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایمانیات سے، عبادات سے، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سے۔ ان 5 شعبوں میں ایمان والا کیسا رہے وہ زندگی ہم کو اس کتاب کے راستے سے سنائی جاتی ہے، اللہ کے راستوں میں نکل کر، کہ ان 5 شعبوں میں ایمان والے کو کیسے رہنا ہے۔ ایمانیات سیکھا ہے، پھر اس کے بعد عبادات کے 5 ارکان کی تعلیم ہماری اس میں ہے، 5 ارکان میں ہم کیسے ہوں۔ ایک ہے ارکان کا زندہ ہو جانا، اور ایک یہ ہے کہ وہ ان ارکان کا ایسے زندہ ہونا جیسے اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ارکان ایسے زندہ نہیں ہوئے جیسے اللہ چاہتا ہے تو وہ ارکان ایسے ادا کیے جائیں گے جو اللہ کو ناپسند ہوں گے، اور وہ ارکان اس کی ادائیگی بجائے اس کو اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے دور کر دے گے۔ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک نمازی نے نماز پڑھی، ایک نماز آسمانوں پر گئی، اور ایک نمازی کی نماز اس نمازی کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی گئی۔ ارے بھائی اس نے نماز پڑھی ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہ اس نے نماز ایسی نہیں پڑھی جیسی نماز پڑھنی تھی۔ اس نے کیوں ایسی نہیں پڑھی کہ ان چیزوں کا احساس اس کے اندر نہیں تھا، اس کو سیکھا نہیں ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اتنی پاکیزہ چیز کہ اگر ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں، اور وہی قرآن کو پڑھنے والا ایک قرآن پڑھ رہا ہے اور جب وہ پورا کرتا ہے تو قرآن اس پر بددعا کرتا ہے، رب قارئ والقرآن یلعن علیہ، کہ قرآن بددعا کر رہا ہے۔ ارے بھائی میں نے تو پڑھا تھا، لیکن وہ بددعا کیوں کر رہا ہے کہ اس کو ایسے نہیں پڑھا گیا جیسے اس کو پڑھنا تھا، کہ اس کا پڑھنا اس کو لے ڈوب رہا ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، کتنی بڑی چیز ہے روزہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کے فضائل میں سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ سارے اعمال کے بدلوں میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دوں گا، روزے میں فرمایا میں دوں گا یا میں خود بدلے میں ہو جاؤں گا۔ اسی روزداروں میں ایک روزدار وہ ہے کہ جب وہ شام کو دعا پڑھتا ہے افطار کی اور اللہ سے تمنا کرتا ہے کہ مجھے میرے روزے کا بدلہ ملے، تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے لیس لک الا الجوع والعطش، تجھے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ ارے بھائی اس نے روزہ رکھا ہے، ہاں روزہ رکھا ہے، مگر روزہ ان کیفیتوں کے ساتھ نہیں رکھا جیسے رکھنا چاہیے تھا، کہ عمل وجود میں آیا ہے مگر ایسا نہیں آیا جیسا لانا تھا۔ بعض حجاج بیت اللہ پہنچتے ہیں تو ان کا استقبال ہوتا ہے، اور بعض حجاج پہنچتے ہیں اور لبیک پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو ان کے لیے جواب میں آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ تم لبیک مت پڑھو، ہمیں تمہارا لبیک پڑھنا منظور نہیں ہے۔ کیوں کیا بات ہو گئی؟ 12 لاکھ روپے خرچے کر کے گیا ہے، حج کا عمل کیا ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ 6 لاکھ نے حج کیا اور قبول 6 کا ہوا۔ ان 6 کی برکت سے اللہ نے پھر باقیوں کا قبول کر لیا کہ جی حج ہو رہے ہیں مگر حج کو سیکھے بغیر ہو رہے ہیں۔
اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہمارے ارکان صحیح ادا ہوں، اس کی ہمارے اندر فکر آ جائے، ہمارے اپنے دین کی فکر آ جائیں، ہمارے ارکان اسلام صحیح ادا ہوں، اس کی فکر آ جائے. پھر اس کے بعد ہمارے معاملات کو سنایا جاتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. کسی کا چارانے اگر ہمارے پیٹ میں آ گیا تو کیا ہوگا، حرام کا نیوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا، کسی کے ایک بالشت زمین ہمارے پاس آ گئی تو کیا ہوگا، وہ ان کتابوں کے ذریعے ہمیں سنایا جاتا ہے. پھر معاشرت سنائی جاتی ہے، امی کے کیا حقوق ہیں، ابا کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ایمان والوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں. حضرت معاذ صاحب کے ملفوظات میں حضرت فرماتے تھے کہ لوگ ایمانیات اور عبادات سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر دیں گے. کہ ایمانیات اور عبادات کی کثرت ہو گئی کہ اس کو وہ کرنے لگا، لیکن اپنے معاملات کی فکر نہیں کی. معاملات کی فکر میں اسے یہ نہیں پتا ہے کہ میری کمائی کی شکلیں حلال کی ہے، حرام کی ہے، کس کی میراث میرے پاس ہے، میرے ابا نے پتہ نہیں میراث دی تھی نہیں دی تھی. کہ نہ آمد کی فکر ہے، نہ خرچ کی، نہ صرف کی فکر ہے، نہ معاشرت کو صحیح کرنے کی فکر ہے. کہ دین کی محنت میں ماشاءاللہ اللہ نے اس کو مشغول کیا، لیکن اس پہلوؤں سے غفلت ہے. تین پہلوؤں کی غفلت اس کی کرائی ساری نیکیوں کو عکارت اور ضائع کر دیتی ہے. اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ان ساری چیزوں کی طرف ہماری اچھی توجہ ہو جائے. ورنہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی معاشرت خراب کر دی، معاشرت میں اپنے امی کو نہیں، اپنے ابا کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں، پرایا پڑوسی ہے اس کو اگر وہ تکلیف دے رہا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ ہل گئے کہ حضور کا کہنا کافی تھا، 3 مرتبہ حضور قسم کھا رہے ہیں، کون مومن نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس سے اس کا پڑوسی اس کی اظہار ثانیوں سے مطمئن نہ ہو. وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے، مگر مجھ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا ہوں. اور حضور 3 مرتبہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے. میں اپنا احتساب کروں گا، جائزہ لوں گا، میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہے، میں جائزہ لوں گا اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد اپنے دین کو ٹھیک کرنے کے لیے. کتابوں میں آتا ہے کہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی، وہ اللہ سے لڑائی جھگڑا کرے گی. جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ، اور جس نے مجھے کاٹا تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے. میری معاشرت کیسی ہے، میں اس کی نگرانی کروں. میرے معاملات کیسے ہیں کہ میری ساری محنت میں میری اللہ کا فضل ہے، مجھے اللہ نے مشغول کیا. اگر میں نے میرے معاملات کی نگرانی نہیں کی اور میرے پیٹ میں اگر غلط کی غذا چلی گئی، غلط بات چلی گئی، کتابوں میں آتا ہے یہ پیٹ، اگر یہ جسم غلط مال سے پلا ہے اور اس میں حرام کا نیوالا چلا گیا، اس کی بزرگی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. یہ کپڑوں میں جبے کبے میں ہیں، یہ سفید کپڑے میں ہے، سفید ڈھانچے میں ہے، اس کی بزرگی رستے لگ گئی. اگر وہ بیت اللہ میں چلا جائے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں. بغداد میں بزرگوں کی ایک جماعت تھی، جب وہاں کوئی ظالم بادشاہ ہوتا تھا تو وہ اس کے خلاف بد دعا کرتے تھے. جب حجاج بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلے ان بزرگوں کی جماعت کی دعوت کی. دعوت کرنے کے بعد ان سے کہنے لگا اب تمہیں میرے خلاف جو بد دعا کرنی ہو کرو، اب تمہاری بد دعا میرے خلاف قبول نہیں ہوگی. کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہ آج میں نے تم کو حرام کی غذا کھلا دی ہے. کہ میں نے تمہیں حرام کی غذا کھلا دی ہے. اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد میں اپنی نگرانی کروں گا کہ میرے معاملات کا کیا حال ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ایک شک والی مشکوک کھجور چلی گئی. 3 دن کے فاقے کے بعد گئی ہے. پتہ چلا کہ شک والی ہے، انگلیاں ڈال کر قے کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی ہے، باہر نہیں آ رہی. کسی نے کہا کہ حضرت پانی پیجئے، پانی کے ساتھ آ جائے گی. تو پانی پی کر اس کو انگلیاں ڈال کر باہر نکالی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے ایک کھجور جو پکی بات نہیں ہے کہ حرام کی ہے، مشتبہ ہے، اس کے لیے اتنی مشقت اٹھائی. تو کہنے لگے اگر یہ میری جان کے ساتھ نکلتی تو میں اس کو جان کے ساتھ نکالتا. کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے جہنم ہے.
اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ان ساری چیزوں کی ہماری فکر آ جائے. سب سے پہلا ہم سب سے یہ تقاضا ہے کہ ہمیں اپنی فکر آ جائے, ہمارے گھر والوں کی فکر آ جائے. ہمارے گھر والوں کا اللہ ہم سے سوال پوچھے گا, ہماری گھر والی کا سوال پوچھے گا, ہمارے بچوں کا ہم سے سوال پوچھے گا. اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ ہمارے جو ہفتہ واری مذاکرے ہوتے ہیں نا, وہ ان چیزوں کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تجدید کے لیے ہوتے ہیں کہ ان فکروں پر بعض مرتبہ ہمارے اندر غفلت آ جاتی ہے, بعض مرتبہ ہمارے اندر غفلت آ جاتی ہے کہ ان چیزوں میں ہماری غفلت نہ رہے, ہم اپنی ذاتی زندگی کی دینداری سے ہم غافل نہ بنیں. حضرات صحابہ, خود ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی جی جب آپ کام سے فارغ ہو جاؤ, اذا فرغت فانصب, جب آپ فارغ ہو جاؤ تو گھڑ جاؤ. نصب کہتے ہیں گھاڑ دینے کو, جیسے نیزے کو گھاڑ دیا ایسے تم اپنے رب کے سامنے گھڑ جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, تمہاری نماز انتظار والی نماز ہوگی. اذان ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں رغبت والی نماز پڑھو, رغبت والی نماز. ساری عبادتوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کیا حالات دیکھیں. پہر مبارک پر ورم آ گیا, تہجد اتنی لمبی ہو رہی ہے, پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ عبادات کو آپ دیکھیں. رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کبھی اعتکاف نہیں چھوٹا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک بار اعتکاف چھوٹا, دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کیا کہ عبادتوں کی کثرت اور حسن عبادت اور زندگی کے سارے شعبوں میں ان چیزوں کی فکر آ جائے, ساری چیزوں کی فکر. تو سب سے پہلے اس مبارک محنت کے میں لگنے کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اندر ان کی فکریں آ جائے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اس میں روز ترقی اور اضافہ ہو, روز ترقی اور اضافہ ہو کہ اپنی دینداری میں, کیونکہ اللہ ہم سے جو مانگے گا ہماری بنی ہوئی زندگیاں مانگے گا. اعملوا فسيرى الله عملكم, اے لوگوں عمل کر کے آنا, اللہ تمہاری بنی ہوئی زندگیوں کو دیکھے گا. اور اگر یہ لوگ بنے ہوئے ہیں تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں وہ پھیلے گا جو تمہارے اندر ہوگا, جو تمہارے اندر ہوگا وہ دنیا میں اللہ پھیلا دے گا. ہمارے اندر جو ہوگا اس کے اثرات ہمارے چلنے پھرنے میں دنیا میں پڑیں گے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع میں جماعتوں کی شکل میں نہیں بھیجا تھا, جہاں تک جماعتوں کی شکل نہیں بنی تھی افراد کو بھیجا تھا, افراد, ایک ایک فرد ایک ایک علاقے میں بھیجا گیا. یہ مدینہ منورہ میں حضور کے جانے سے پہلے ایک فرد گئے تھے, حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. ایک حج کے قافلے کے ساتھ گئے تھے, ایک سال گئے, دوسرے قافلے کے ساتھ دوسرے سال واپس آئے. ایک آدمی وہاں ٹھہرا ہے مدینہ منورہ میں, لیکن اتنا اثر انداز تھا کہ ایک آدمی کے وجود نے پورے مدینہ منورہ کے نقشے کو بدل دیا. حیات الصحابہ میں ہے کہ چند مکان بچے تھے جن مکانوں میں یہ باتیں نہ پہنچی ہو, ورنہ تو سارے مکانوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بات یہ لے کر گئے تھے ہر مکان میں پہنچ گئی. ایک آدمی کی زندگی, ایک آدمی کی زندگی نے سب کے دلوں کو پلٹا کھلا دیا. اگر یہ چیزیں میرے اندر ہے تو میں گھر میں جاؤں گا, میرے گھر میں تبدیلی آئے گی. میں اپنی مسجد میں جاؤں گا, میری مسجد میں تبدیلی آئے گی. اور میں جن محلوں میں پھروں گا اور ہم جن بستیوں میں جائیں گے ہمارے وجود سے انسانیت پر اثر پڑے گا. حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے اندر جو ہوگا اس کے اثرات لوگوں پر پڑے گا. ہماری باتوں کی تاثیر اللہ پیدا کرے گا. اس لیے زندگیوں کو لے کر پھرنا ہے, خالی پھرنا نہیں ہے. حیات الصحابہ میں تیسری جلد میں حضرت نے مستقل ایک باب باندھا ہے کہ ان سب محنت کے ذریعے سے کیا چیز ہے, کہ یہ چیز ہے کہ آدمی جی چاہیوں سے رب چاہیوں کی طرف آ جائے. خروج من الہوا الی الہدی, کہ یہ خالی مسجد سے مسجد نہیں نکلنا ہے, گھر سے مسجد نہیں نکلنا ہے, کہ محنت میں لگنے کے بعد آدمی جی چاہیوں سے رب چاہیوں کی طرف, رب چاہی کی طرف نکل جائے. کہ جی چاہی گھسی ہوئی ہے, عبادت میں بھی جی چاہی گھسی ہوئی ہے, عبادت میں بھی جی چاہی گھس گئی ہے, اعمال میں جی چاہیاں گھس گئی ہے. کہ ان سب چیزوں میں سے جی کی چاہتیں نکل جائے اور رب چاہی آ جائے. اور صرف کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے. ہمیں کسی سے کوئی نہیں پوچھنا, ہمیں کسی سے کوئی کچھ لینا دینا نہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے عزائم آخرت ہے مامونا الآخرہ, کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم آخرت چاہتے ہیں, ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے. ہمیں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے, کوئی ہماری رائے لے یا نہ لے, کوئی ہمیں آگے بلائے نہ بلائے, کہ ہمیں ہمارا اللہ مل جائے. دنیا والے دے کر کیا دے دیں گے, کیا دے دیں گے؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو چائے لینے بھیجا
تو کہنے لگے کہ جی مجھے بیچ کر مت آنا. بھئی آپ کو کیسے بیچ کر آئیں گے؟ آپ کو کیسے بیچ کر آئیں گے؟ کہ آپ وہاں جا کر کہو گے کہ حضرت نے چائے منگوائی ہے, تو وہ چائے والا 2 روپے نہیں لے گا, اور کیا کرے گا؟ تو آپ نے مجھے 2 روپے میں بیچ دیا. ہم اپنے دین کو بیچیں گے نہیں, ہم اپنا دین آخرت کے لیے بچا کر لے کر جائیں گے. ہم اس دنیا میں اپنا دین بیچیں گے نہیں. اگر ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی چیز چاہیے تو ہم نے اپنے دین کا سودا کر دیا. روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ اس بندے کی ساری چیزیں میرے سامنے لاؤ. پھر کہیں گے کہ جو اس میں سے میرے لیے ہے اس کو تو رہنے دو, اور جو میرے علاوہ کے لیے اس سب کو جہنم میں ڈال دو. اس لیے ہمارے وہاں پانچواں جو عمل ہے, پانچواں وہ تصحیح نیت کا ہے. بار بار نیت کرنی پڑے گی. اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد نیت خراب ہو جاتی ہے. کوئی مسافہ کرنے آئے تو نیت خراب ہو جاتی ہے. بار بار نیتیں ٹھیک کرنی پڑے گی. پتہ بھی نہیں چلتا, آدمی نفس کا, شیطان کا غلام, اس کا لقمہ بن جاتا ہے. اس لیے اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہمیں اپنی نگرانی کی فکر آ جائے, اور زندگی کے سارے شعبوں کی اصلاح کرنے کی ہمارے اندر فکر آ جائے. کیونکہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے جو مطلوب ہے وہ دین ہے. ہم دیندار بن جائیں. اگر ہمارے اندر یہ فکر نہیں آئی تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی اذان کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی دعوت ہے, سب سے بڑی دعوت. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, کہ سب سے بڑی دعوت ہے کہ وہ اذان پر اذان دے رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا. بھائی آپ نے اذان کیوں پڑھی تھی؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے پڑھی تھی. اب اذان پر اذان دے رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے. کیسے؟ اگر میں لوگوں میں دین کی فکر کروں اور میری فکر نہ ہو تو یہ صحیح ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن قبر میں, جہنم میں سب سے سخت عذاب ہوگا کہ جو لوگوں کی فکر کرے اور اپنی بھول جائے. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مجمع کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے, ان کے پیٹ سے ان کے ہاتھ باہر آ جائیں گے اور اس کے ارد گرد دیوں لپٹیں گے, اور اس میں تعفن اور بدبو ہوگی. جہنم میں لوگ چیخ پکار اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا تو نے جرم کیا ہے؟ ہم جہنم میں یوں ہی پریشان تھے, تو نے اور پریشان کر دیا. تو نے کیا جرم کیا ہے؟ پھر خود وہ پہچان لیں گے, او ہو تو وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو نیکی کی باتیں سناتا تھا, وہ آدمی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ ہاں میں وہی آدمی ہوں. تو تجھے کیا ہوا؟ تجھے یہاں کیوں ڈالا؟ کہ جی میں لوگوں کو تو سمجھاتا تھا مگر خود نہیں سمجھا تھا. یہ اس کی سزا دی جا رہی ہے. اللہ ہمیں ایسے شقی بدبخت لوگوں میں نہ بنائے. اس لیے یہ جو ہمارے ہفتے وار اجتماع ہوتے ہیں اس میں ہمیں ان چیزوں کی فکر دلانے کے لیے کہ سب سے پہلے ہمارے ذمے اپنے دین کی فکر ہے, اور دوسرا ہمارے ذمے ہمارے دین کی محنت کی ذمہ داری ہے. ختم نبوت کے صدقے میں اللہ پاک نے ہر ایمان والے کے ذمے یہ دین کی محنت کی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. اللہ کا فضل ہے, کرم ہے کہ محنت کے آنے کے بعد ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے دین کے مددگار بننا شروع ہو چکے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک میری وہ سطح ہے جو میں نے شروعات کی ہے, اور ایک میری وہ سطح جہاں تک میں جا سکتا ہوں لیکن میری سستی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا ہوں. کہ میں ایک چیز کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کر رہا ہوں. کہ ان مذاکروں کے ذریعے سے ہمیں اس کی فکر آ جائے. ہم دیکھیں کہ امت کا عموم ہے کتنا پھیلا ہوا ہے, کتنا پھیلا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک تک اللہ کے بندوں کو پہنچانے کے لیے حضرات صحابہ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا. مدینہ منورہ کا زمانہ صرف 10 سال کا زمانہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا 10 سال کا زمانہ, لیکن اللہ کے بندوں کو ان صحیح فکروں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ چند مجمع ہے, چند لوگوں کا مجمع ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو نقل و حرکت پر ڈالا. کیسی نقل و حرکت پر ڈالا؟ کہ ان 10 سالوں میں حضرات صحابہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 150 سفر کروائے. بھائی ایک آدمی سال کا اگر چلہ دے تو 10 سال کے کتنے چلے ہوں گے؟ ارے بولو کتنے چلے ہوں گے؟ 10. اور اگر ہر سال کے 4 مہینے دے تو کتنے 4 مہینے ہوں گے اس کے؟ اور حضرات صحابہ کے کتنے کروائے؟ ارے بولو بھائی 150 سفر کروائے. 150 سفر کس کو کہتے ہیں 10 سال میں؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پر 3 محال آ گئے. ایک ان سفروں کا خرچہ ہوا, سفروں میں جا رہے ہیں, مشقت ہی مشقت. دوسرا ہمیں تقاضا یہ کیا گیا تھا کہ جہاں جاؤ وہاں سے نقد جماعت بنا کر یہاں لاؤ.
تو نقد جماعتیں بنا کر لاتے تھے. تو جب وہ مسجد میں آتے تھے تو اس کی مہمان نوازی کا خرچہ، مہمان نوازی کا خرچہ، ان کا اکرام کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو جس کا مفہوم ہے سنن ترمذی میں کی روایت ہے، یاتی الیکم من اقطار العالم اوصیکم بہم خیرا. اے لوگوں، تمہارے پاس لوگ دور دراز سے دنیا کے کونوں سے آئیں گے، میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. کہ لوگ آئیں گے، جماعتیں جو ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بشارت کے پیش نظر کہ لوگ ہمارے پاس دور دراز سے دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو حضرات صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے ان پر اپنی مہمان نوازی میں، کیسی مہمان نوازی کہ مہمان کو گھر لے گئے اور گھر والی سے کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز ہو تو ان سے بچا کر مت رکھنا. تو گھر والی کہہ رہی ہے کہ سوائے بچوں کے کھلانے کی اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایسی قربانی دی جا رہی ہے کہ ایک سفروں کے خرچے، ایک مہمان نوازی کے، مہمانوں پر لگانے کے خرچے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کمانے کی فرصت نہیں مل رہی ہے کہ سفر پر سفر اور آ رہے ہیں تو ان آنے والوں پر لگانے کے خرچے، تو کمانے کی فرصت نہیں ہے. ایک موقع پر ایک صحابہ کی جماعت اللہ کے راستہ میں گئی تو ان میں مسلمانوں کا مجمع تھوڑا تھا اور سامنے والوں کا مجمع زیادہ تھا. تو ایک نوجوان آدمی جو نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں اس لڑائی میں نہیں لڑنا چاہیے کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ہم اپنے آپ کو ہلاکتی میں ڈال دیں گے. تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. وہ کہنے لگے، بھائی یہ تو یہاں کہاں فٹ کر رہا ہے؟ یہ آیت تو ہم انصاریوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ ہم انصاری لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے ایک سطح پر پہنچے، پھر ایک مجمع تیار ہو گیا. تو ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والا مجمع بہت تیار ہو گیا ہے، تو ہم اپنی ذرا کاروبار کے نظام کو ٹھیک ٹھاک کر لیں. ہم نے ایسا سوچا تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اپنے مشغلوں میں جا کر اپنی کام کاج کو ٹھیک کر لو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے آپ کو ہلاکتی میں ڈال دو گے. یہ تو ہمارے لیے نازل ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ نصرت کرتے کرتے مدینے کے ایک گھر میں فاقہ آ گیا، ایک گھر میں فاقہ آ گیا. اور مدینہ منورہ کی مسجد میں مارے فاقے کے پہلی صف الٹے منہ گرنے لگے. جب سب گھروں میں یہ چیزیں بنی، اللہ پاک نے ان کی قربانیوں پر پوری دنیا میں چند سال میں، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہو گیا. فتح مکہ چند دنوں پہلے ہوا ہے، سن ہجری 8 میں 8-10 ہزار کا مجمع ہے. اور 2-3 سال کے بعد پھر مکہ فتح ہوا، جوک در جوک اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی. اور 1.25 لاکھ کے مجمع کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ پہنچے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. صحابہ کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتاتے ہیں کہ اتنی تھی، لیکن اتنے پہنچ سکے تھے کہ چند سالوں کی محنت کی برکت سے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی ہے. کہ ایسی محنت ہے یہ کہ اگر اس کو اس کی صحیح شکل کے ساتھ کیا جائے تو یہ محنت ہمیں بھی سنبھالا دے دے گی. اور اگر یہ محنت کی شکل صحیح قائم کی جائے ہمارے گھروں میں تو ہمارے گھروں کو سنبھال لے گی. اور جس طرح مدینہ منورہ میں آنے والوں کو یہ چیزیں ملی، ایسی ہماری بستیوں سے آنے والوں کو یہ چیزیں ملے گی. ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے رائے ونڈ کا. وہ یہ فرماتے تھے کہ کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ جو باتیں تم کو ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی خواب دیکھا تھا اور صبح میں آپ کو تعبیر بیان کر رہے ہیں، ایسے کوئی خواب بیان کر رہے ہیں؟ کہ یہ چیزیں اللہ سے من و آنسو بہا کر قبول کروائی ہے، من و آنسو بہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گئے، سعید صاحب بھوپال والے. وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ نے میں ایسی پاکیزہ شکل دے دی کہ اگر اس کو کیا جائے نقل و حرکت کے زمانے میں مضبوط نقل و حرکت ہو تاکہ یہ کیفیت ہم سب کی بن جائے. اور اکثر آدمی کا زمانہ مقام پر ہوتا ہے کہ مقامی کام کی ہمیں ایسی مضبوط شکل اللہ نے دے دی کہ اگر اس کو صحیح شکل کے ساتھ قائم کر دیا جائے تو ہمارے سارے علاقے کی گندگی اس کے ذریعے سے اللہ ختم کر دے. کہ آدمی کی سب سے پہلی حفاظت اس کی اپنی حفاظت ہو جائے تو اس کے لیے ہم سب کو ہماری مسجدوں کے مشورے دے دیے کہ ہماری روزانہ اپنی مسجدوں کے مشوروں میں شرکت، کہ اس سے ہماری فکر کی حفاظت ہو جائے گی. آدمی اپنی فکروں کے تابع ہوتا ہے، آدمی اس کی فکر چلاتا ہے. آپ دیکھو سارے کے سارے یہاں ہفتہ وار اجتماع میں آئے ہو تو آپ کو کون لایا؟ تو آپ کی فکر لائی ہے. تو کیا پورے کراچی میں آپ ہی وقت لگائے ہوئے ساتھی ہو؟ آپ کے علاوہ 20 ساتھی ہوں گے، 50 ساتھی ہوں گے. وہ یہاں کیوں نہیں آئے؟ کہ ان کے پاس یہاں آنے کی فکر نہیں تھی، تو ان کے فکر کے نہ ہونے نے ان کو یہاں نہیں لائی. اور آپ کی فکر تھی تو آپ کی فکر آپ کو یہاں لے آئی. آدمی کو اس کی فکر چلاتی ہے.
کہ ایک ایک ایمان والے کی فکر اچھی ہو جائے، اس کے لیے ہمارے پاس مضبوط شکل ہماری مسجدوں کے مشورے ہیں کہ ایک ایک آدمی ختم نبوت والی فکر میں لگ جائے۔ پھر اس کے بعد آدمی اپنے گھر والوں کا اللہ نے اس کو مکلف کیا، اللہ نے اپنے نبی کو اپنی ذات کا مکلف کیا، پھر اپنے گھر والوں کا مکلف کیا۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ، اے نبی جی اپنی فکر کرو۔ پھر فرمایا وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ کس سے؟ کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ ہمیں اللہ نے گھر کے اعمال دیے، ہمارے گھر اس بگڑے ہوئے ماحول میں، فساد میں ہمارے گھر بچ جائیں۔ ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے، گھروں میں عمل کا قائم کرنا، گھر میں عمل کی فضا بنانا، کہ اس چار دیواری میں جو بچے پروان چڑھیں گے وہ ہمارے گھر کی چار دیواری کے ماحول سے متاثر ہوں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ یہ بچوں کو تو اسلام پر پیدا کرتے ہیں، لیکن ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو بچے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ اسلام والے نہیں ہوتے، جس فکر کے ہوتے ہیں، بچوں کو وہ اپنی فکر والے بنا دیتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ کون سا بچہ پیدا ہونے کے بعد جانتا ہے یہودیت اور عیسائیت کیا ہے؟ وہ تو ماں باپ جیسے ہیں ایسے بن گئے۔ اگر گھروں میں یہ فکر نہیں ہوتی تو ایمان والے کے گھر میں بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اس کی سوچ دہریے کی بن جاتی ہے۔ ہمارے ایک ایک گھر میں یہ فکر کیسے پہنچ جائے کہ ایک ایک گھر میں یہ مسجد والی فکریں کیسے منتقل ہو جائے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد کی فکریں تھی وہ ہر گھر کی فکر تھی۔ اس کے لیے اس زمانے کے مرد حضور کی مسجد میں یہ باتیں اپنے گھروں میں لے کر جاتے تھے۔ اب سارے مجمع میں یہ فکریں نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک عمل بتایا، گھر گھر کی ملاقات، کہ گھر گھر کی ملاقات کا ایسا نظام بناؤ کہ تمہارا کوئی گھر نہ چھوٹے اور کوئی گھر کا کوئی فرد نہ چھوٹے۔ اگر وہ چیز مضبوطی سے قائم ہو جائے تو ہمارے محلوں کے جو جراثیم ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں۔ ابھی ہمارا اپنی مسجدوں کے اطراف کے 100% مکانوں تک پہنچنا نہیں ہوا ہے۔ تم یہاں سب اپنے اپنی مسجدوں کا جائزہ لو اپنی مسجد میں، کہ ہم نے اپنی مسجد کے اطراف کی 100% ملاقات کب کی تھی؟ ہماری مسجد کے اطراف کے 100% مکانوں کی ہمیں گنتی معلوم ہے؟ اس میں کتنے بالغ مرد ہیں کیا ہم جانتے ہیں؟ ابھی ہمیں نہ مکانوں کا پتہ ہے نہ اس کے افراد کا پتہ ہے۔ اور ہمارے حضرات فرماتے ہیں کوشش کرو کہ تم اس گھر میں جاؤ تو گھر میں بیٹھ کر بات کرو۔ ایسے ہی ہم سے تھوڑی کہا کہ ہم گھر کے ایک فرد کو ہماری فکر میں شریک کرنا نہیں چاہتے، ہم تو اس گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 کو شریک کرنا چاہتے۔ ہمارے میاں جی مہرا فرماتے تھے کہ کوشش کرو کہ ہر 15 دن میں اپنی مسجد کے اطراف کے 100% مکانوں کی ملاقات ہو جائے، اور جب اس گھر میں جاؤ تو گزارش کریں ہم کہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہ کیا ہوگا کہ جتنے مرد تمہارے ساتھ اس گھر کے ہیں وہ تمہارے سامنے بیٹھ جائیں گے اور تو ان سے تم پوری بات کرو، تو گھر کا ایک فرد نہیں، اس گھر کے سارے فرد تمہاری فکروں میں شریک ہو گئے۔ پھر فرماتے تھے ذرا آواز کو بلند کر لو تاکہ مستورات اگر سننا چاہے تو ان کے کانوں پر بھی پڑ جائے۔ لیکن حضرت جی فرماتے تھے کہ ایسا نہ کہنا کہ تم اپنی عورت کو مستورات کو بھی بلا لو، یہ فتنے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ شکل قائم ہو جائے تو یہ جو دنیا کی گندگی گھروں میں گھس رہی ہے، یہ اس کا ایسا زبردست توڑ ہے کہ یہ گندگیاں صاف ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمانے کی جہالت اس محنت سے ختم ہو گئی، تو کیا یہ ہمارے زمانے کی گندگی ختم نہیں ہوگی؟ حضرت مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے بیان میں ہے کہ تم محنت کر کے وائرنگ کر ڈالو، سب جگہ وائرنگ کر ڈالو، سب جگہ وائرنگ کر ڈالو، جب اللہ اس کو پاور ہاؤس سے جوڑے گا تو سارے گھر جگمگا اٹھیں گے۔ ابھی ہماری وائرنگ نہیں ہوئی ہے۔ آج ہی ہم ایک مسجد میں تھے، وہاں 400 آدمی 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، 350 آدمی چلے والے ہیں۔ میں نے ان سے کل پوچھا کہ آپ کے مکانوں کی ملاقات ہوئی ہے؟ اس مسجد والوں نے کہا کہ آج تک ہماری 100% ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کیپٹل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس مجمع نہیں ہے، ہم نے صحیح ترتیب بندی نہیں کی۔ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ تم اپنے دین کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کرو جیسے تم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو۔ آدمی دنیا کے لیے تدبیریں کرتا ہے، ہم ایک ایک تک پہنچنے کی تدبیر کریں۔ میں نے ان سے ذکر کیا، کل رات ہم ساتھ میں بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا عملہ ہے، آپ بھئی 6 آدمیوں کو 50 مکان دو، دوسرے 6 کو 50، آپ کے 600 مکان ہیں، کتنی جماعتیں چاہیے؟ کہ جی 12 جماعتیں، ایک جماعت کے ذمہ 50 مکان آ گئے، وہ روزانہ 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، اگر آدھے گھنٹے میں 1 مکان کی ملاقات کریں تو 2.5 گھنٹے میں 5 مکانوں کی ملاقات۔
تو اگر روزانہ 5 مکانوں کی ملاقات وہ کریں گے تو 15 دن میں 75 مکانوں کی ہو جائے گی، اور وہ تو 85 ان کے ذمے گئے ہیں۔ اور اگر وہ 6 کی تم 2 جوڑیاں بنا دو، تقسیم کر دو، بھائی تم 3 25 کو کر لو، 3 ہم 25 کو کر لیں گے، تو یہ 3 کے ذمے 25 آئے۔ اب روزانہ 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، اب 2.5 گھنٹے میں 5 مکان وہ ملاقات کرتے ہیں، تو یہ 25 مکانوں تک پہنچنے کے لیے کتنے دن چاہیے؟ 5 دن میں پورے ہو جائیں گے۔ اور ہم یہ کاروباری سنا رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری نہیں ہوئی ہے۔ ہم سب اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، ہمیں اللہ نے ایک مضبوط شکل سے ایک اللہ نے محنت دی ہے ہمارے اپنے ماحول میں ایک فضا بنانے کی، ورنہ چند فیصد ہمارا مسجد کا مجمع ہوگا جو اس فکروں کے ساتھ ہے، اور مسجد کا اطراف کا جو مجمع ہوگا وہ ان غلط نظریات اور فکروں کے ساتھ ہوگا کہ جو دنیا میں جس کے رو چل پڑی ہے، کہ اکثریت اس کی ہوگی اور چند تعداد ہماری ہوگی۔ معاشرے پر وہ چیزیں غالب آ جائے گی، اور ایسی غالب آئے گی کہ پھر اس گندگی سے ہماری مسجدیں نہیں بچے گی۔ جیسے بیت اللہ نہیں بچ سکا، اطراف کے ماحول سے بیت اللہ نہیں بچ سکا۔ بیت اللہ جیسے بیت اللہ میں 307 بت آ گئے، تو کیا یہ اطراف کی گندگی ہماری مسجدوں میں نہیں آئے گی؟ اور جو اطراف کی گندگی ہے وہ میرے اور آپ کے گھر میں بھی آ جائے گی، میرے اور آپ کے بچوں میں بھی آ جائے گی۔ اس کا بہترین شکل ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک فرد تک پہنچا۔ اور 2.5 گھنٹے ہم کب لگائیں؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی اس وقت لگاؤ جس وقت سامنے والا آدمی تمہیں ملتا ہے۔ سامنے والا وہ مسجد والوں سے میں نے پوچھا آپ کب لگا رہے ہو؟ کہ جی شام کو لگا رہے ہیں۔ ارے بھائی شام کو دو دن تو تمہارے گشت میں چلے جائیں گے، ایک دن مشورے میں چلا جائے گا، ایک دن شب جمعہ میں چلا جائے گا، 4 دن تو یہ ہو گئے، تو 3 دن میں اب تم کیا بچا کر لو گے؟ حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ سامنے والا جس وقت ملے اس وقت ملنے کی ترتیب بناؤ۔ اگر ہم اس طرح سے ہدف بنائیں تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت تک ہمارا پہنچنا ہوگا۔ آپ دیکھیں امت کے حالات، ہم ان پر رحم کھائیں، شفقت کریں، ہم ان کے پاس جائیں، اس کے ذریعے سے ایک اچھی شکل بن جائے گی۔ پھر عمومی گشت کے ذریعے سے ہمارے مسجد میں لا کر ان کی ذہن سازی، پھر دوسرے گشت کے ذریعے سے ہمارے اطراف کے محلوں میں ہمارے اطراف کہ اللہ نے ہماری مسجد کی محنت کے ذریعے سے ہمارے مسجد کو سنبھالا دے دیا، ہمارے دوسرے گشت کے ذریعے سے ہمارے مسجد کے اطراف میں جو غیر مانوس محلے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بھائی دوسرا گشت کہاں کیا جائے گا؟ کہ دوسرا گشت اس مسجدوں میں کیا جائے گا، ان محلوں میں کیا جائے گا جہاں مقامی مسجدوار جماعت نہیں ہے۔ اگر ایک مسجد میں مسجدوار جماعت ہے، وہیں ہم دوسرا گشت کر رہے ہیں، تو ہم وہاں جا کر کیا کر لیں گے؟ ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ ہم نے ہمارے وہاں صوبوں میں دیکھا کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے ایسے محلے ہیں دور دور 30 کلومیٹر پر، 25 کلومیٹر پر، 40 کلومیٹر پر ایسے محلے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے اور وہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ لوگ دوسرے گشت میں 30 کلومیٹر جا رہے ہیں، 25 کلومیٹر جا رہے ہیں دوسرے گشت کے لیے کہ ان کے پاس پہنچنا ہو۔ کہ اگر یہ شکل اگر ہماری اچھی مضبوطی سے شکل قائم ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے چاروں طرف وائرنگ ہو جائے گا۔ پھر 3 دن کی محنت کے شکل سے ہمارے ضلعوں کے دیہات کہ ہم کون سے دیہاتوں میں جائیں گے کہ جن مسجد میں سال بھر ہماری مہمان جماعتیں آتی جاتی رہتی ہے، اگر ہمارے مسجد کے ذمہ دار بھی انہی مسجدوں میں جا کر سیروزے لگا رہے ہیں، کہ ہمارے اطراف کے دیہاتوں میں کون جائے گا؟ ہمارے اطراف کے دیہاتوں کے ہم حالات دیکھیں کہ کیسے حالات ہیں۔ اور آپ کے وہاں تو الحمدللہ ایمان والوں کے دیہات ہے، ہمارے وہاں تو ہمارے ایمان والوں کے دیہاتوں میں غیر ایمان والے، اور وہ سب مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈھونڈ کر۔ تو ہمارے وہاں تو ساتھی ٹینٹ لے کر جاتے ہیں، خیمے بنا کر جاتے ہیں اور درختوں کے نیچے ٹھہرتے ہیں۔ سال بھر سیروزہ جماعتیں چلتی ہے، 100 کلومیٹر سیروزے میں جاتے ہیں، 100 کلومیٹر۔ اور ہمارا ایک شہر ہے بنگلور، وہاں کے لوگ تو 500 کلومیٹر جاتے ہیں سیروزہ۔ رات حضرت جی سے پوچھا گیا کہ سیروزے کہاں لگائیں؟ کہ اتنی مسافت پر جاؤ جس مسافت پر جانے کے بعد تمہارے 24 گھنٹے کے اعمال قابو میں آ جائیں۔ وہ عشاء کے بعد کی ٹرین سے بیٹھتے ہیں، فجر میں منزل پر پہنچتے ہیں، اور پھر فجر میں وہاں سے چلتے ہیں تو عشاء میں یہاں آ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے ان دیہاتوں کے آپ قرضداری لو۔ ہمارے ماں ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ان دیہاتوں والوں کی خبر لو، ان کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک ان کے اندر جہالت ہے جو جہالت کفر کی صفت ہے، اور دوسرا ان کے اندر غریبی ہے۔ اور غریبی کے متعلق کیوں آتا ہے کہ آدمی کو غریبی کفر پر لے جاتی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ایک دھکا لگاؤ گے وہ کفر میں چلے جائیں گے۔ ان کے پاس ہم جائیں،
ان کے حالات ہم دیکھیں. اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. ہمارے سیروزے اگر ہمارے دیہاتوں میں ایسے بنجر بستیوں میں لگے کہ جن بنجر بستیوں میں کوئی یہ سب شکلیں نہیں ہیں, تو ہمارے چند دنوں کی محنت میں یہ ساری ہماری بنجر بستیاں آباد ہو جائے. تو اس کے لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر ذمہ دار اپنی جماعت بنائے, اپنی جماعت بنائے, ماہانہ اپنی جماعت بنائے, سالانہ اپنی جماعت بنائے. میں کل ان سے پوچھ رہا تھا اس مسجد والوں سے کہ آپ کے پاس کتنے وقت لگائے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا 400 آدمی تو ہمارے پاس 4 مہینے والے ہیں اور 350 آدمی ہمارے پاس چلے والے ہیں. 65 سال لگائے ہوئے علماء ہیں. پھر ہم نے ان سے ذکر کیا کتنی سالانہ جماعت جاری ہے, کہ 18-20. میں نے ان سے ذکر کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری جماعت لے کر جا سکیں ایسے ساتھی کتنے ہیں تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمارے وہاں جتنے ساتھی 4 مہینے جاتے ہیں وہ 4 مہینے کے دوران کبھی نہ کبھی چھوٹی موٹی تشکیل کے امیر ضرور بنتے ہیں. تو گویا یہ سارے ہی کبھی نہ کبھی امیر بنے ہیں, کبھی نہ کبھی جماعت لے کر گئے ہیں. تو اگر یہ 400 کے 400 اگر جماعت لے کر گئے ہیں, اگر یہ 400 کے 400 اپنی ماہانہ سیروزہ کی جماعت بنائیں, تو تمہاری مسجد کی 400 جماعتوں کی استعداد ہے. اس کے مقابلے میں ابھی 2, 5, 10 جا رہی ہے, 2, 5, 10 جا رہی ہے. اگر یہ شکل نہیں بنائی گئی تو تبلیغ پرانوں میں ہی گھومتی رہے گی. جب 3 دن کی جماعت بنے گی تو نیا مجمع ان کے پرانا مجموعہ کی جماعت بن کر چلی جائے گی. اور اگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پرانوں سے کہ تم پرانے ساتھ نہ چلے جاؤ, ہر ذمہ دار اپنے ساتھ 2 معاون لے, اور جو محلہ اس کو محنت کے لیے ملا ہوا ہے وہاں مہینے بھر محنت کر کے وہ اپنے ساتھ دوسرے 8-10 تیار کرے. اگر یہ شکل بن جائے تو ہر آدمی کے ساتھ 8-10 نئے ساتھی ان کے ساتھ جماعتوں میں جانے والے ملیں گے. ہماری تبلیغ نئے مجمع تک پہنچنا شروع ہو جائے گی, ورنہ ہماری تبلیغ ہمارے بیچ میں ہی رہے گی. نیا مجمع مسجدوں میں آنے والا نہیں ملے گا. اس لیے گزارش ہے کہ ہماری یہ سطح بڑھنی چاہیے. ان ہفتہ وار اجتماع میں آنے کے بعد ہماری فکروں میں بیداری آنی چاہیے کہ اگر ہمارے ہر مسجد والے سوچیں کہ ہماری مسجد میں جماعت لے کر جانے والے ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے, اور اس کے مقابلے میں ہماری مسجد کی جماعتیں کتنی بن رہی ہے, استعداد کتنی ہے اور کتنی بن رہی ہے. ہمارے وہاں پہلے ممالک والے آتے تھے, تو ایک مرتبہ فرانس کے حضرات آئے, حضرات نے یہ تقاضا کیا, ایک مسجد والوں نے سنایا ہماری ماہانہ 4 جماعتیں جاری ہے سیروزہ. حضرات نے ان چیزوں کا اسی طرح مذاکرہ کیا. اللہ کی شان 2 سال کے بعد حضرات کا وہاں جانا ہوا, ہم لوگ بھی ساتھ میں تھے. وہ مسجد والوں نے سنایا کہ ہماری اب ماہانہ 22 سیروزہ جماعتیں جا رہی ہے. بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ کہ آپ حضرات نے وہاں مذاکرہ کیا تھا کہ ہر مسجد والے یہ تفقد کریں کہ ہماری مسجد میں کتنے جماعت لے کر جانے والے ساتھی ہیں. اتنی جماعتیں بننی چاہیے کہ ہر ذمہ دار اپنے جو گلی محنت کے لیے دی گئی ہے, محلہ محنت کے لیے دیا گیا ہے, اس ذمہ دار کو 2 معاون دو. اب وہ مہینہ بھر محنت کر کے اپنے محلے سے جماعت بنائیں. تو ہم نے دیکھا ہماری مسجد میں ایسے 28 ساتھی تھے, تو ہم نے 28 کی جوڑیاں بنا دی. 2 سال میں محنت کرتے کرتے ہم 24 پر پہنچ گئے. اللہ کا فضل ہے. اب ہماری امید ہے کہ ہم 28 تک چلے جائیں گے. کہ جن حضرات نے یہ شکلیں سوچی وہاں یہ ہوا. ابھی عصر کے بعد مولوی صاحب نے بیان کیا, رمضان میں حضرات کہتے ہیں بھائی 2 مرتبہ سے روزہ لگاؤ, 3 مرتبہ لگاؤ. ان کے اکیلے کی مسجد سے رمضان میں 120 جماعتیں جاتی ہے. ان کے اکیلے کی مسجد, جنہوں نے عصر کے بعد بیان کیا, 120 جماعتیں ان کی ایک مسجد سے. وہ اس کی تدبیر, حضرت مولوی صاحب فرماتے تھے کہ دین کے لیے تم ایسی تدبیر اختیار کرو جیسے تم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو. ہم نے ہمارے وہاں ایک مسجد میں دیکھا 150 مکان ہے, 150 مکان, اور ان کے وہاں ایک آدمی بھی جماعت لے کر جانے والا نہیں تھا. تو دوسرے گشت والے وہاں آتے رہے اور وہاں سے مسجد کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ سیروزہ لگواتے رہے. ہوتے ہوتے اس مسجد کی اتنی استعداد بنی کہ وہ خود سیروزہ جماعت لے کر جاتے ہوئے چند سالوں میں. اور میں نے ابھی ان کی مسجد میں دیکھا 150 مکان ہیں, گزشتہ سال ان کی 1 سال میں 10 جماعتیں روانہ ہوئی. 7 جماعتیں چلے کی گئی, ایک 4 مہینے کی 24 ساتھیوں کی گئی, اور ایک جماعت ویسٹ انڈیز میں گئی, اور ایک مستورات کی جماعت گئی. کہ ایک مسجد 150 مکان والی 10 جماعتیں دے سکتی ہے. تو ہم اپنے محلوں کا تفقد کریں کہ کتنی استعداد والے ہمارے محلے ہیں. ان ہفتہ وار اجتماع میں جب ہم مشوروں میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہاں سے یہ فکریں لے کر جائیں, ایک روٹین کی ہماری چین نہ چلتی رہے. ہمارے پاس استعداد کتنی ہے, ہم کتنوں تک پہنچ سکتے ہیں, ہمیں اللہ نے اس کا مکلف کیا ہے, ہم اس کی تدبیر کریں. اگر ہم اس کی تدبیر کریں گے تو یہ کراچی تو پوری دنیا ہے. یہ کراچی ایک شہر نہیں ہے, یہ پوری دنیا ہے, پورا عالم ہے.
पूरी दुनिया के लोग यहां मिलेंगे, पता नहीं कितने इलाकों के यहां लोग बसते हैं, और कितने लोग यहाँ असरी उलूम पढ़ने के लिए आए हैं, कितने लोग यहाँ दीनी उलूम पढ़ने आए हैं। अगर ये आम फिक्रें हो गई तो यहाँ से ये तबका अपने मुल्कों में ये सब चीजें लेकर जाएगा। यहाँ कसरत से जमातें आती है, अगर यहाँ ये काम की शक्ल बनी तो आपके मस्जिदों में आने वाली तमाम जमातें ये शक्लें अपने मुल्कों में लेकर जाएगी। इसलिए गुजारिश है कि हमारे हफ्तावार इज्तिमा इसीलिए होते हैं, शब गुजारी हमारी इसीलिए होती है कि हमारी अपने अंदर अपनी जाती जिंदगियों की फिक्रों में भी बेदारी आ जाए, और हमारी जो मेहनत है उस मेहनत में भी हमारी बेदारी आ जाए, और इसको हम हल्का ना समझें। ये बहुत बड़ी तौफीक है कि हमारे जरिए से काम की शक्लें बने और हमारे जरिए से अफराद तैयार हो जाए। हमें मर जाना है, हम आज नहीं तो कल मर जाएंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह जिस दिन मरेंगे हमारे हाथों हजारों काम करने वाले छोड़कर मरेंगे। अभी हाजी साहब का इंतकाल हुआ है, वो मौलाना इलियास साहब के जमाने के आदमी थे, वो अल्लाह का बंदा, अल्लाह की सदा लगाता हुआ दुनिया से चला गया, लेकिन हजारों को दीवाना करके चला गया। कितने लोग आज मारे मारे फिर रहे हैं, वो उनके नामा अमल में जाएगा। हजरत मौलाना इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान है, उसमें हजरत ने फरमाया कि तुम अपने ऊपर मेहनत करते हुए दूसरों को मुतवज्जह करने को मामूली न समझो। दूसरों पर मेहनत करना तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई है। फिर हजरत फरमाते थे कि क्या मिलेगा तुम्हें, दूसरों पर मेहनत करने पर क्या मिलेगा? हजरत ने फरमाया कि तुम कितना भी अपनी जात से अमल कर लो, अपनी जात से, अगर हमसे अल्लाह ये पूछे कि बताओ हमने जो तुमको कहा था उसमें से कितना करके आए, तो क्या हम दावा कर सकते हैं कि अल्लाह आपने जितना कहा था मैं 100% करके आया हूं? अगर हमसे ये पूछा जाए कैसा करके आए हो, हम दावा नहीं कर सकते हम ऐसा करके आए हैं जैसा आपने करने को कहा था। किसके लिए करके आए तो हम ये दावा नहीं कर सकते, अल्लाह 100% तेरे के लिए करके आए हैं। हजरत फरमाते थे अपने ऊपर अच्छी मेहनत करते हुए दूसरों पर मेहनत करो, उसमें आपको क्या मिलेगा? हजरत ने मिसाल दी कि एक आदमी को तुम तश्कील करके मस्जिद में लाए, उस बंदे को नमाज पढ़ना नहीं आता, सूरह फातिहा नहीं आती, कोई एक अमल नहीं आता, वो तुम्हारे बगल में आकर खड़ा हो गया, अब तुम्हें देखकर रुकू क़याम कर रहा है, तुम्हें देखकर रुकू कर रहा है, तुम्हें देखकर सजदा कर रहा है, तो वो उसे कुछ आता ही नहीं, सब टूटक फूटक कर रहा है, कच्चा कच्चा कर रहा है, तो उसका वो अमल कैसा होगा? कजी कच्चा होगा। का उसका वो कच्चा अमल उसके नामा अमल में कच्चा लिखा जाएगा, और उसका वो कच्चा अमल तुम्हारे नामा अमल में पक्का लिखा जाएगा। मैंने जो किया हो सकता है पक्का लिखा जाए ना लिखा जाए, मगर मेरी मेहनत से जो आया उसका कच्चा भी मेरे नामा अमल में पक्का होगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते थे शैतान को अदावत है दावत से। शैतान को अदावत है, अरे बोलो, ये अपना अपना करके मर जाए कोई बात नहीं, ये लोगों को खड़ा करके न मरे, क्योंकि अगर ये लोगों को खड़ा करके मरा तो इसका मरने के बाद भी दफ्तर बंद नहीं होगा कि इसने इसको लगाया, उसने उसको लगाया, उसने उसको लगाया, पता नहीं ये कहां तक चला, और वो सारा उसके नाम अमल में जाएगा। और उसमें बाज वो होंगे जो इस मेहनत करने वाले से ज्यादा दुनिया में काम करेंगे कि बहुत आगे बढ़ गए। जिसने उस पर मेहनत की थी वो आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन जिस पर मेहनत हुई थी वो बहुत आगे निकल गया। अरे भाई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जो ऊंट चराना नहीं जानता था, 3 बर्रे आजम की हुकूमत करके गया, तो वो सारा हजरत उमर को तो मिलेगा। देखना ये है कि इस उमर पर मेहनत किसकी हुई थी, इसके तमाचे किसने खाए थे? क्या पहला वो तमाचे खाने वाली के नाम अमल में जाएगा। ये 3 बर्रे आजम पर साहबा फरमाते हैं कि हजरत उमर के जमाने में इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैला कि हमने 2 जुमा एक शहर में नहीं पढ़ी, एक जुमा इस शहर में, नई जुमा दूसरे शहर में पढ़ते थे। इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला। ये सब हजरत उमर ने किया, मगर उमर को लाया कौन था? हजरत खालिद इब्न वलीद ने इतना बड़ा काम किया। देखना यह है कि खालिद को लाया कौन था, कि हजरत खालिद की सारी मेहनत उस आदमी के नाम अमल में पहले जाएगी जो खालिद को मेहनत करके लाए थे रज़ियल्लाहु अन्हु मजमईन, कि वलीद इब्न वलीद लाए थे। हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे हाथों ये मजमा जो तैयार होगा वो हमारा बड़ा सरमाया है। मौलाना उमर साहब एक बात फरमाते थे रहमतुल्लाहि अलैह कि दुनिया से लोग चीजें कमा कर जाते हैं, लोग चीजें कमा कर जाते हैं, तुम इंसानों को कमा कर जाओ, इंसानों को कमा कर जाओ। ये इंसानों के कमाने की मेहनत है। भाई, हाजी अब्दुल वहाब साहब ने इतना सारा काम किया, हाजी अब्दुल वहाब साहब को मिलेगा। देखना यह है हाजी साहब को लाया कौन था।
بھائی مفتی زین العابدین صاحب اتنا کام کر کے گئے، ان کو سب ملے گا، دیکھنا یہ ہے مفتی صاحب کو لایا کون تھا۔ بھائی جی فلاں صاحب آئے تھے وہ چلے گئے، ان کو لایا کون تھا؟ ایسے ہم اپنے ہاتھوں جماعتیں تیار کریں، پے در پہ ہم اپنا وقت لگائیں۔ ایک آدمی اس مہینے کے 3 دن لگاتا ہے تو اس کے ساتھ نیا مجمع 15 آدمی جائیں گے، اب یہ 15 آدمی اس کے ہاتھوں تیار ہو گئے۔ ایک آدمی اپنا سالانہ وقت چلہ لگا رہا ہے تو اب اس کے ساتھ 15 آدمی نئے تیار ہو جائیں گے۔ اب شیطان کیا کرے گا کہ یہ ذمہ دار اگر ماہانہ کی پابندی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہر مہینے نئی ٹیم تیار ہوگی، اگر یہ ذمہ دار سالانہ کی پابندی کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو ہر سال ٹیم تیار ہو جائے گی۔ تو کیا کرو کہ یہ ذمہ دار کو ہی معذور کر دو، اسی کو بٹھا دو کہ یہ کیا ہو گیا کہ ماہانہ چلہ اس کا سالانہ چلہ ڈیو کروا دو، ماہانہ سیروزے اس کے ڈیو کروا دو۔ جی کیا بات ہو گئی کہ شیطان نے نبض دبا دی کہ مجھے سیروزہ تو جانا ہے مگر گھر کا مسئلہ ہے، سیروزہ تو جانا ہے مگر امی کا مسئلہ ہے، سیروزہ تو جانا ہے مگر دکان کا مسئلہ ہے، سیروزہ جانا ہے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، سیروزہ جانا ہے مگر شوگر، سارے کام کر رہا ہے مگر تبلیغ میں مگر آ گیا کہ شیطان سب کی نبض دبانا جانتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے مگر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر اس کو عذر سمجھاتا ہے۔ عذر کیوں؟ اگر یہ کھڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ ایک ٹیم تیار ہو جائے گی، تو اسی کو بٹھا دو تاکہ نہ رہے بانس، ارے بولو بھائی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسوڑی، کہ یہ کھڑا ہو گیا پوری دنیا میں بانسوڑی بجائے گا، کہ اسی کو بیمار کر دو۔ اور کتابوں میں آتا ہے جو عذر والا نہیں ہوتا پھر عذر بناتا ہے، اللہ اس کو اسی عذر والا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے عذر نہ بناؤ، فلا تمارضوا، اے لوگوں اپنے آپ کو عذر والے نہ بناؤ، فتمرضوا، عذر والے بنا دیے جاؤ گے، بیمار بناؤ گے بیمار بنا دیے جاؤ گے، عذر والے بناؤ گے عذر والے بنا دیے جاؤ گے۔ اس لیے شیطان ہم کو ان چیزوں سے ڈراتا ہے۔ ہم ان ہفتہ وار اجتماعات میں آنے کے بعد ہم اپنی فکروں کو تازہ کریں، چلوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم بار بار پے در پہ 4 مہینے لگائیں، پے در پہ 4 مہینے کہ ہمارے ساتھ ہمارے محلوں کی جماعتیں جائیں، یکسوئی کے ساتھ ہم 4 مہینے گزاریں۔ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہیں، ایک ایسی دنیا قائم کرو کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، کہ ہماری اللہ سے یاری ہو جائے، ایسی پیدر پہ ہمارے 4 مہینے لگیں۔ ابھی ہمارے ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، 54 مرتبہ 4 مہینے لگائے، 54 مرتبہ۔ مسئلہ 1-2 مرتبہ لگانے کا نہیں ہے، میرے ہاتھوں عملہ تیار ہو جائے، میرے ہاتھوں افراد تیار ہو جائے، میں اس دنیا سے جاؤں تو انسانوں کو کما کر جاؤں، یہ میرا عزم ہو جائے۔ اس کے لیے میں اگر اس دنیا میں مشغول ہوتا ہوں 8 مہینے تو میں 4 مہینے اپنے آپ کو فارغ کروں، اپنے آپ کو فارغ کروں۔ ہمارے وہاں تو یہ آواز لگ رہی ہے کہ بھائی ہر سال 4 مہینے لگاؤ، ہر سال لگاؤ، اور اگر ہر سال ہمت نہیں ہے تو دوسرے سال لگاؤ، ورنہ تیسرے سال تو ضرور لگاؤ۔ اللہ کا فضل ایک بہت بڑا مجمع ہر سال کا لگانے والا ہو گیا، اور دوسرے سال اور تیسرے سال تو اکثر معتد بھی تعداد لگانے والی ہو گئی۔ اس لیے ہم لوگ بھی طے کریں کہ ہم، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دین کی توفیق دی ہے اور اللہ نے ہمارا رخ دین کی محنت کی طرف دیا ہے، ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اس کی قدر کریں گے، اور اللہ نے جتنا بڑھایا بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی پے در پہ 4 مہینے لگا کر اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ بانجھ نہیں مریں گے، انسانوں کو کما کر مریں گے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے بانجھ نہ مریں، بانجھ نہ مریں۔ بانجھ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کو بچے ہی نہیں تھے، اکیلا تھا اور اکیلا مر گیا، کہ ہم بانجھ نہیں مریں گے، ہم اس دنیا سے انسانوں کو کما کر مریں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ سب نیت کرو، میں بھی بانجھ نہیں مروں گا، انشاءاللہ انسانوں کو کما کر مریں گے۔ بھائی سب طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتے ہیں انسانوں کو کما کر؟ اور سب طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ ہمت دے ہر سال 4 مہینے دیں گے۔ کتنے سال بولو؟ ہر سال 4 مہینے دیں گے۔ کون کون ہر سال دے گا؟ اور اس کی شروعات اسی سال سے کریں گے۔ اس کی شروعات بولو کب سے کریں گے؟ اسی سال سے، اور اب سے کریں گے۔ کب سے کریں گے بولو؟ اب اسی سال سے کریں گے اور ابھی سے کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کرو گے؟ کب تک کرنا ہے؟ کرتے کرتے مرنا ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔
وہ بزرگ جو 4 مہینے 54 مرتبہ گئے، ہم نے دیکھا 4 مہینے میں ہی وفات پائی، تہجد کے وقت میں وفات پائی، فجر کی تیاری کر رہے تھے 4 مہینے میں اور وفات پائی کہ کرتے کرتے مرنا ہے۔ ہمارے نبی نے تمنا کی کہ میری موت آئے اللہ کے راستے میں، اقتل، کہ